ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خندق کھود رہے تھے. خندق کھودتے کھودتے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ایک چٹان آ جاتی ہے اور چٹان کو کھودنے کے لیے آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں. صحابہ اکرام موجود ہیں, صحابہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ چٹان کو توڑ دیا جائے, اس چٹان کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ اس چٹان سے جو خطرہ تھا, اس چٹان سے جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ اس چٹان کا پل بنا کر کے کچھ لوگ کہیں مدینہ میں داخل نہ ہو جائیں, مدینہ منورہ میں حاضر نہ ہو جائیں, مدینہ منورہ نہ پہنچ جائیں. اس چٹان کو توڑنا بہت ضروری تھا, اس چٹان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا. لیکن سنو میں آپ کو بتاؤں, صحابہ بڑی محنت میں لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس چٹان کو ہٹا دیا جائے, اس چٹان کو توڑ دیا جائے. ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں, تیشے مار رہے ہیں, لیکن چٹان ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, چٹان ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت پریشان ہونے لگے ہیں, بہت پریشان ہو گئے ہیں, بہت عاجز ہو گئے ہیں. عاجز و پریشان ہونے کے بعد میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کالی کالی کملی والے آقا تشریف لا رہے ہیں. آقا کریم تشریف لائے, آنے کے بعد منظر ملاحظہ فرمایا اور فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا, لائیے تیشا ہمیں دیجئے, تیشا ہمارے ہاتھ میں دیجئے, اس چٹان کو ہم ہٹا دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تیشا لیا اور لینے کے بعد میں جیسے ہی اس چٹان پہ مارتے ہیں, چٹان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ مارنے کی بنیاد پر چٹان ٹوٹ جاتی ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, ریت اور بالو کی طرح ادھر ادھر بکھر جاتی ہے, ادھر ادھر اڑنے لگتی ہے. لیکن جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیشا اٹھایا, جب مقدس ہاتھ جب اوپر کی جانب کیا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا نے جیسے ہی تیشا مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھایا ہے, آپ کملی اوڑے ہوئے ہیں, آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں, آپ کی چادر اوپر اڑ گئی ہے, آپ کی چادر اوپر اٹھ گئی ہے. آپ کی چادر جیسے ہی اوپر اٹھی ہے, حضرت جابر نے دیکھا کہ یہ چادر جو اوپر اٹھی آپ کے شکم ناز پر, حضرت جابر نے دیکھا کہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. اللہ اکبر, بھوک کی بنیاد پر میرے آقا نے پتھر پیٹ سے باندھا ہے. یہ خندق کا موقع ہے کہ حضرت جابر دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ رکھا ہے. بھوک کی بنیاد پر, بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹ سے پتھر کو باندھ لیا ہے. اللہ اکبر, آج ہم اور آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک وقت کا کھانا اگر لیٹ ہو جاتا ہے ہمیں بڑا برا لگتا ہے, ایک وقت کا کھانا اگر ہمیں دیر سے ملتا ہے ہمیں بڑا برا نظر آتا ہے کہ ہمیں کھانا نہیں ملا ہے, ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے. اپنے 10 کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم پہلے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن سنو تو صحیح, تم اس آقا کے امتی ہو, ایسے نبی کے امتی ہو جس نے کبھی کھانے کی پرواہ نہ کی, اگر وقت پڑ گیا ہے تو پیٹ سے پتھر کو باندھ لیا ہے. آپ نے غور کیا, آپ نے سوچا کہ ہم کیسے آقا کے امتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شکم ناز پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے, یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہونے لگے ہیں, پریشان نظر آتے ہیں. جلدی دوڑے دوڑے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہنے لگے, اے میرے شریک حیات سنو تو صحیح, یہ بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے یا نہیں ہے. اللہ اللہ, اب پورا منظر بیان کیا, پورا منظر بتایا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم ناز پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. بھوک کی وجہ سے میرے آقا بھوکے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آقا کی اپنے گھر دعوت کر دوں. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو جب یہ منظر سنایا, جب یہ بات بتائی ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی
نے عرض کیا اے میرے سرتاج گھر میں صرف اور صرف ایک شیر جو موجود ہے، اس کے علاوہ ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ موجود ہے، اور کچھ بھی گھر کے اندر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیوی سنو، میں اپنے آقا کی دعوت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے آقا کی دعوت کرنے جا رہا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ جو ہے ان جو کو لے کر کے جائیے اور انہیں چکی پر لے جانے کے بعد ان کو پیس لیجئے، ان کا آٹا بنا لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کے گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر یہ چاہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر یہ چاہتا ہے کہ آپ کی دعوت آج میرے دسترخوان پر ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر نے جب یہ عریضہ رکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ حضرت جابر گھر واپس تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اپنے شریک حیات سے ارشاد فرمایا اے میری شریک حیات سنو سنو، آپ نے آٹا پیس لیا ہے، بکری کا بچہ مجھے دے دیجئے، میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا بچہ لے کر کے جیسے ہی تشریف لے کر جاتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شریک حیات سے وہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ لیا اور اسے لے جانے کے بعد میں ذبح کرنے کے لیے جیسے ہی لے کر کے جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے 2 شہزادے ہیں، ان شہزادوں کو لے کر کے بکری کا بچہ ذبح کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے دونوں لخت جگر، دونوں نور نظر، دونوں بیٹے آپ کے وہیں بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم بکری کے بچے کو کیسے ذبح کر رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 مہینے کے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد میں وہ اپنی شریک حیات کو دے دیا، لیجئے اس کو کھانے کو تیار کر لیجئے کیونکہ فلاں وقت میں میرے آقا تشریف لے کر آئیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ادھر کھانے کی تیاری میں لگ جاتی ہے، ادھر کھانا بنانے کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جابر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں نے، ان دونوں شہزادوں نے، ان دونوں فرزندوں نے کیا کام کیا ہے، اپنے ہاتھ میں چھری لی اور چھری لینے کے بعد ایک چھوٹے بھائی کو ساتھ میں لیا اور دونوں بھائی چھت کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب دونوں بھائی جب چھت کے اوپر جا رہے ہیں، بڑے بھائی کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری لینے کے بعد چھوٹے بھائی کو اوپر چھت پر لے کر چلے گئے اور لے جانے کے بعد اپنے بھائی سے کہتے ہیں آپ وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے والد نے کیا ہے۔ چھوٹے بھائی کو زمین پہ لٹا دیتے ہیں، چھوٹے بھائی کو لٹا دیتے ہیں اور اس کو دبوچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دبوچ لیا اور دبوچنے کے بعد میں کیا دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گردن پر چھری کو چلا دیا ہے اور چھری کا چلانا ہوتا ہے چھوٹے بھائی کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں آپ کی والدہ کو آہٹ ہوتی ہے اور آپ کی امی جان جیسے ہی چھت پر پہنچتی ہے اور جا کر یہ منظر دیکھتی ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری چلا دی ہے اور گلا کٹ گیا ہے، یہ تن سے جدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دوڑی دوڑی آگے بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی آپ آگے تشریف لے کے جاتی ہے، بڑا بیٹا ان کا ڈر گیا اور جیسے ہی ڈر جاتا ہے گھبراہٹ میں بڑا بیٹا دوڑ لگاتا ہے اور اوپر چھت سے نیچے گر جاتا ہے۔ نیچے گرنا ہوتا ہے، بڑا بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی دعوت ہے، آمینہ کے لال کی دعوت ہے، عبداللہ کے بیٹے کی دعوت ہے، عبد المطلب کے پوتے کی دعوت ہے۔ ادھر آپ کے مکان پر دعوت ہے آقا کریم کی اور ادھر یہ منظر ہو رہا ہے کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دیا ہے، تن سے جدا کر دیا ہے اور جیسے ہی والدہ کا بچے کو ڈر ہوا تو بڑا بھائی بھی نیچے کی طرف آتا ہے، بڑا بیٹا آپ کا چھت سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے،
لیکن دیکھیں محبت، دیکھیں عقیدت، اس نے نہ ہی کوئی چیخو پکار کی ہے، نہ ہی رونا چلانا شروع کیا ہے، لیکن تمام صبر کرنے کے بعد میں یہ نیچے آ جاتی ہے، دونوں شہزادوں کو لے آتی ہے، دونوں فرزندوں کو لے کر آتی ہے، اپنے دونوں لاڈلوں کو لے کر نیچے آ جاتی ہے، اللہ اللہ دونوں بچوں کو لے کر آتی ہے، اور کمرے میں لے جانے کے بعد دونوں بچوں کو لٹا دیتی ہے، اوپر سے چادر اڑا دیتی ہے، اوپر سے ایک کپڑا اڑا دیتی ہے، اور اپنے کھانے میں لگ جاتی ہے، کھانا بناتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں، کچھ ہی لمحے کے بعد میں، کچھ ہی دیر کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان بچھا دیا ہے، دسترخوان لگا دیا ہے، دسترخوان پر کھانا لگا دیا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک شیر جو ہے اور ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، صرف یہی کھانا ہے۔ حضرت جابر نے صرف اپنے آقا کی دعوت کی ہے، لیکن آقا کریم نے اپنے صحابہ کی دعوت فرما دی ہے۔ حضرت جابر اپنی شریک حیات سے عرض کرتے ہیں، میری شریک حیات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگتے ہیں، اے میری شریک حیات سنو تو صحیح، میں نے اپنے آقا کی دعوت کی تھی، میں نے آقا کریم کی دعوت کی ہے، میں نے مدینے کے تاجدار کی دعوت کی ہے، لیکن مدینے والے نے تمام صحابہ کی دعوت کی ہے۔ حضرت کی بیوی عرض کرتی ہے، میرے سرتاج آپ نے اپنے آقا کی دعوت کی ہے، آپ نے آقا کریم کی دعوت کی ہے، آپ ان کے کھانے کا انتظام فرمائیے، اور میرے آقا نے، ہمارے آقا نے ان صحابہ کی دعوت کی ہے، ان صحابہ کا انتظام آقا خود فرما لیں گے۔ آپ صرف آقا کی دعوت کا انتظام کیجئے۔ آپ نے آقا کی دعوت کی ہے اور آقا نے ان صحابہ کی دعوت کی ہے۔ جب آقا نے صحابہ کی دعوت کی ہے، ان کا انتظام وہ خود فرما لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی تشریف لاتے ہیں دسترخوان پر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو لگا دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دسترخوان پر کھانا لگایا ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں بلبل سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں۔ بلبل سدرہ تشریف لے آتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، اور آنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان سناتے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور رب یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ میرا محبوب جابر کے دونوں بیٹوں کو بھی دسترخوان پر بلا لے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، جابر آپ کے بیٹے کہاں ہے؟ جابر آپ کے لخت جگر کہاں ہے؟ جابر آپ کے فرزند کہاں ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اپنے دونوں بیٹوں کو دسترخوان پر لے کر آئیے۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگتے ہیں، میری شریک حیات، اے میری بیوی ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ان بچوں کو میرے آقا بلا رہے ہیں، میرے آقا دسترخوان پر بلا رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں، جابر اپنے دونوں بیٹوں کو دسترخوان پر لے کر آئیے، ہمارے ساتھ وہ بھی کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی عرض کرتی ہے، میرے سرتاج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے آپ یوں عرض کر دو کہ ہمارے دونوں بیٹے اب موجود نہیں ہیں، ہمارے بیٹے موجود نہیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضرت جابر نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جابر کے دونوں بیٹے موجود نہیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جابر کے دونوں بیٹوں کو بلائیے دسترخوان پر۔ حضرت جابر سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے یہ بتاؤ بچے ہیں کہاں پر؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات نے اپنے شوہر کو ساتھ میں لیا اور اندر کمرے میں جاتی ہے اور جانے کے بعد میں کپڑے کو ہٹاتی ہے ان دونوں بچوں کے اوپر سے. جب کپڑے کو ہٹایا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اب رونے سے حضرت جابر سے بھی نہ روکا گیا. حضرت جابر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں, شریک حیات بھی رونا شروع کرتی ہے, سر میں چیخو پکار ہونے لگتی ہے. اب پتہ یہ لگتا ہے کہ ادھر بیوی بھی رو رہی ہے ادھر شوہر بھی رو رہا ہے. اب دونوں رونے لگے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کے آقا کے قدموں میں لٹا دیا ہے کہ جابر کے دونوں بچے یہ ہیں. یہ منظر دیکھا حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ کہ جیسے ہی میں نے بکری کے 6 مہینے کے بچے کو ذبح کیا تھا تو میرے دونوں بیٹے وہاں موجود تھے, میرے دونوں فرزند وہاں موجود تھے. انہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ میرے والد کس طرح سے ان کو ذبح کیا ہے. اسی کو دیکھ کر کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جب ہی میری بیوی ان کو دیکھنے کے لیے جب آہٹ کی بنیاد پر چھت پر پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بڑا بیٹا ڈر کی وجہ سے وہاں سے دوڑا ہے تو وہ بھی چھت سے نیچے گر گیا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں رب نے فرمایا ہے کہ جا کے میرے محبوب سے کہو, رب نے فرمایا ہے جا کے میرے حبیب سے کہو کہ وہ ان کے لیے دعا کرے. اور جیسے ہی میرا محبوب دعا کرے گا رب تبارک و تعالی جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ کر دے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو اللہ رب العزت زندہ کر دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی, اور جیسے ہی آقا نے دعا فرمائی ہے ادھر دونوں بیٹے زندہ ہو جاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے نبی کی محبت, یہ دیکھیے حضرت جابر کی محبت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی ہے ادھر جابر کے دونوں بیٹے زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. آقا کریم نے کھانا کھایا, آقا کریم نے کھانا کھایا, صحابہ کرام نے کھانا کھایا, صحابہ کھانا کھاتے ہیں, آقا کریم نے کھانا تناول فرمایا, صحابہ نے کھانا تناول فرمایا. ادھر یہ تشریف لے کر جاتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کھانا گھر میں باقی بچا تھا وہ تمام محلے میں بانٹنا شروع کر دیا, اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. حضرت جابر نے جیسے ہی کھانا محلے میں بانٹا ہے تمام محلے میں کھانے کو بانٹ دیا جاتا ہے, لیکن کھانا حضرت جابر کا ختم نہیں ہوتا ہے. دوسرا روز آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کھانا تمام محلے میں بانٹنا شروع کرتے ہیں. پورے محلے میں حضرت جابر نے کھانے کو بانٹا ہے, پورے محلے میں حضرت جابر نے کھانے کو تقسیم فرمایا ہے, لیکن حضرت جابر کے گھر کے کھانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. اللہ اللہ. تیسرا روز آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے تیسرے روز بھی یہی کام کیا, کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد میں پورے محلے میں کھانا تقسیم فرمایا, لیکن میرے گھر کا کھانا ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن تیسرے روز میں نے برتنوں کو کھول کر دیکھ لیا, جب میں نے کھول کر کے دیکھا تو جیسے کھانا موجود تھا ویسے ہی سالن موجود ہے, وہ ختم نہیں ہوا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. ارے یہ دیکھو آقا کے آنے کی برکت ہے, یہ دیکھو آقا کی دعوت کی برکت ہے کہ آپ کے گھر کے کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی. بولے میں نے جب آٹے کے برتن کو کھول کر کے دیکھا تو میرے گھر کا آٹا بھی اتنا ہی موجود ہے, گھر کے آٹے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. سب کا سب کھانا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی موجود ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ تمام کھانا ابھی بالکل بنا ہوا رکھا ہوا ہے, ابھی کسی نے کھایا نہیں ہے. ادھر صحابہ بھی کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں, ادھر آقا کریم بھی کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں. ادھر ایک روز سے محلے والے بھی کھا رہے ہیں, 2
روز سے محلے والے بھی کھا رہے ہیں، 3 روز سے محلے والے بھی کھا رہے ہیں۔ تیسرے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی برتن کھول کر دیکھا اور یہ تمام منظر آقا کریم کی بارگاہ میں جا کر کے رکھا، آقا کو سنایا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں جب یہ منظر کو رکھا، یا رسول اللہ میرے گھر کا کھانا ختم نہیں ہوا ہے، جیسا 3 روز پہلا تھا برتنوں کے اندر ویسے ہی آج بھی موجود ہے۔ میں نے ان برتنوں کو کھول کر کے دیکھ لیا اور جیسے ہی شام کا وقت آیا تو میرے گھر کے برتنوں میں سے کھانا ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، جابر سنو، اگر تم ان برتنوں کو کھول کر نہ دیکھتے تو پوری زندگی آپ اسی طرح سے کھاتے رہتے اور بانٹتے رہتے، تقسیم کرتے رہتے، تمہارے برتنوں کا کھانا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے آقا کے گھر آنے کی برکت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔